بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ محترم بھائیو، اللہ کی توفیق سے ہمیں اپنی زندگی میں مزید ایک رمضان گزارنے کا موقع مل رہا ہے۔ اس مبارک مہینے میں اللہ کی بڑی رحمتوں سے، اس کی برکتوں سے ہمیں مستفید ہونے کا موقع ملتا ہے، اور کچھ ایسی عبادتیں ہم بڑی کثرت سے ادا کرنے لگتے ہیں جن کا باقی سارا سال اتنا موقع نہیں ملتا ہے۔ ان میں ایک یہ ہے کہ اللہ کی توفیق سے ہم نماز کے فرائض ہیں، نوافل ہیں، یہ بھی بڑے اہتمام سے اور کثرت سے ادا کرنے لگتے ہیں۔ رمضان چونکہ ایک تربیت کا مہینہ ہوتا ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دیکھیں کیا ہماری نمازیں اس معیار پر پورا اترتی ہیں جو انسان کی فوز و فلاح اور کامیابی کی ضمانت بنتی ہیں۔ آج کی اس مختصر گفتگو میں ہم اسی ایک بات کا جائزہ لیں گے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا ہے، قد افلح المؤمنون، کہ یقیناً وہ لوگ کامیاب ہیں جو ایمان قبول کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں فلاح اور نجات کی اولین اور بنیادی شرط یہ بتائی گئی ہے کہ بندے میں ایمان موجود ہونا چاہیے۔ باقی اس کا ہر عمل، اس کا ہر کام، اس کی ہر کوشش اور تگو دو اس کے بعد دیکھی جائے گی کہ اس کا کیا کرنا ہے۔ اگر ایمان ہوگا تو باقی چیزیں بھی اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا، لیکن اگر ایمان نہیں ہوگا تو انسان دنیا میں جتنی بھی محنتیں کرتا رہے، جتنے بھی رفاہی انسانی خدمت کے کام کرتا رہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے۔ دنیا کو آج بہت بڑا دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے۔ یہ سب سے بڑا ابلیسی نعرہ ہے جو لگا کر انسانوں کو دین سے اور اللہ سے دور کیا جا رہا ہے۔ سب سے بڑا مذہب اسلام ہے، سب سے بڑا دین ایمان ہے، اس کے بعد انسان کی کوئی کوشش بھی اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت رکھتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا قد افلح المؤمنون، یقیناً وہ لوگ کامیاب ہیں جو ایمان قبول کرنے والے ہیں۔ لیکن کیا صرف ایمان قبول کر کے انسان جنت کا اور کامیابی کا مالک بن جاتا ہے؟ یہ ایمان قبول کرنے والوں کے لیے بھی ایک سبق اور درس ہے جو اللہ رب العالمین ان آیات میں دینا چاہتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ کلمہ پڑھ لیا ہے تو اب جنت ہماری ہے، ہم چونکہ پیدائشی مسلمان ہیں اس لیے جنت میں ہم نے ہی جانا ہے۔ حالانکہ یہ کتنی بڑی غلط فہمی ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی اسٹوڈنٹ ہے، وہ کسی ادارے میں، کالج میں، یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتا ہے، اس کے لیے ایک فارم فل کرتا ہے، فارم فل کرتا ہے، فیس ادا کرتا ہے، اس کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ یہ بتائیے کیا وہاں صرف ایڈمیشن لینے سے اس کو ڈگری مل سکتی ہے جو امتحان دینے کے بعد اسے ملنی ہے؟ کیا اسے پاس قرار دیا جا سکتا ہے کہ بس اس نے ایڈمیشن لیا ہے، فارم فل کیا، اب یہ کامیاب ہے؟ نہیں، ایڈمیشن لینے کے بعد اسے کورس کرنا پڑتا ہے۔ امتحان میں پاس ہونے کے لیے ایک پورا پروسیس ہے، اس نے وہ کور کرنا ہے، امتحان دینا ہے۔ امتحان میں دیکھا جائے گا کہ اس کی محنت، قابلیت
اور اس کی اہلیت کتنی ہے، اس کے بعد جا کر اس کو ڈگری دی جاتی ہے کہ یہ بندہ امتحان پاس کر چکا ہے۔ میرے بھائیو، ایمان اور اسلام کی مثال بھی ایسے ہے۔ ہم کلمہ پڑھ کر ایڈمیشن لیتے ہیں کہ میں اسلام اور ایمان کے انسٹیٹیوٹ میں داخل ہو چکا ہوں، ہمارا داخلہ ہو جاتا ہے، لیکن صرف داخلہ ہونے سے میں جنت میں نہیں جاتا ہوں، بلکہ ایمان میں داخل ہونے کے بعد ایک پروسیس ہے، اسلام کے ارکان ہیں، جیسے ایک سلیبس ہوتا ہے، وہ 5 ارکان کو پورا کرنا پڑتا ہے۔ پھر ایمان کے 6 ارکان ہیں، ان 6 ارکان پر اعتقاداً بندے کو ساری زندگی استقامت کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد ان کے مطابق عمل کرنا پڑتا ہے، پھر جا کر اللہ کے ہاں وہ انسان کامیاب ٹھہرتا ہے۔ تو آئیے دیکھیے، ایمان کے بعد جو ہمارا سلیبس ہے اس میں پہلا سبجیکٹ کیا ہے جو اللہ نے یہاں سورۃ المؤمنون کی ابتدائی آیات میں بیان کیا ہے۔ فرمایا قد افلح المؤمنون، کامیاب ہیں ایمان والے۔ کون ایمان والے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع کرنے والے ہوتے ہیں۔ دیکھیے، اللہ کے ہاں نماز میں خشوع، نماز میں خضوع، نماز میں سکینت، اطمینان، عاجزی، انکساری اتنا بڑا عمل ہے کہ اس پر انسان کی نجات اور فلاح کا دار و مدار رکھا گیا ہے۔ اور آخر میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو نمازوں میں عاجزی اور انکساری کرنے والے ہیں، اولئک هم الوارثون، یہی لوگ ہیں جو میری جنتوں کے مالک بننے والے ہیں۔ جنت ملتی ہے اس عمل پر جو اسلام میں لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے نمازیں پڑھنا ہی یہ اکیلا کافی نہیں ہے، دیکھا جائے گا کہ نماز میں اس کی جو پڑھ رہا ہے نماز کا معیار کیا ہے، نماز کا طریقہ کیا ہے۔ تو آئیے سنیے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے جو یہ الفاظ ارشاد فرمائے ہیں کہ وہ اپنی نمازوں میں خاشعون، اس کا معنی کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے تفسیر طبری میں اس کا معنی یوں مروی ہے کہ جس سے خاشعون کا معنی بھی پتہ چلتا ہے، اس کا مفہوم بھی اور اس کا تقاضا بھی ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ فرماتے ہیں خاشعون کا معنی یہ ہے خائفون ساکنون، یعنی وہ لوگ کہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، ان کے دل اللہ سے ڈر رہے ہوتے ہیں۔ خشوع یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو بندے کا دل اللہ کی عظمت، اللہ کی قدرت، اللہ کی کبریائی، اپنے اعمال جو برے ہیں ان کا انجام سوچ سوچ کر اللہ سے ڈر ڈر کر اس کی عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ جب دل ڈرتا ہے تو اس کا اثر اور نتیجہ یہ نکلتا ہے ساکنون، کہ انسان کے جسم کے سارے اعضاء بڑے سکون اور اطمینان سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ دل ایسی جگہ ہے، دل جسم کا ایسا مرکز ہے کہ جو یہ کہتا اور فرماتا ہے باقی سارا جسم اس کی تابع داری کرتا ہے۔ اگر دل میں خشوع اور خضوع ہو تو سارا جسم بھی بڑی سکینت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز میں کھڑا ہے اور اپنی داڑھی سے کھیل رہا ہے، کبھی داڑھی کو پکڑتا ہے، کبھی داڑھی پر ہاتھ ملتا ہے، کبھی لگاتا ہے۔ تو فرمانے لگے لو خشع قلبہ لخشعت جوارحہ، اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء اور جسم کے باقی حصوں میں بھی ضرور خشوع ہونا تھا۔ اس کا دل اللہ کے ڈر سے خالی ہے، اس لیے ہاتھوں سے بھی نماز میں کھیلے جا رہا ہے۔ تو جب دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے سارے اعضاء اس کی پیروی کر کے سکون سے نماز پڑھتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان یاد کیجیے، آپ نے سنا ہوگا
ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، کہ انسان کے جسم میں ایک ایسا مرکزی ٹکڑا ہے، مرکزی جگہ ہے کہ جب وہ ٹھیک ہو جائے سارا جسم بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، کہ جب وہ مرکز خراب ہو جائے سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، فرمایا وہ دل ہے۔ تو جب دل میں اللہ کا ڈر ہوگا نماز میں انسان کا باقی جسم بھی اللہ سے ڈر کر نماز پڑھتا ہوگا۔ تو یہ خشوع ہوتا ہے کہ دل میں اللہ کا ڈر ہو اور اعضاء، ہاتھ، پاؤں، آنکھیں بالکل توجہ سے، سکون سے، اطمینان سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر جیسے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ دیکھنے میں بڑے آرام سے سیدھے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، لیکن توجہ ان کی کہیں دکان کی طرف ہوتی ہے، توجہ ان کی کہیں رشتہ داروں کی، دوستوں کی، مجلسوں کی طرف ہوتی ہے، توجہ ان کی ہر طرف گھوم رہی ہوتی ہے۔ جسم اگر بالکل سکون میں ہو، دل کی توجہ کہیں اور ہو، یہ بھی کوئی فائدہ نہیں۔ بلکہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایاکم وخشوع النفاق، منافقوں والا خشوع مت اختیار کیا کرو۔ ان سے پوچھا گیا یہ منافقوں والا خشوع کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگے دل تو کہیں اور لگا ہو اور جسم ایسے بندہ بنا کر کھڑا ہو جیسے صرف اللہ کی عبادت کر رہا ہو۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، خشوع سے نماز پڑھنا یہ ہے کہ انسان کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو اور اس کا جسم بھی بالکل سکون اور اطمینان سے نماز پڑھ رہا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا دیکھیے، آپ رکوع میں نماز کی حالت میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم بک آمنت ولک اسلمت، اور آگے اسی دعا میں یہ الفاظ آتے ہیں خشع لک سمعی وبصری ومخی وعزمی وعصبی، کہ اے اللہ میرے کان بھی تیرے لیے خشوع اختیار کیے ہوئے ہیں، اے اللہ میری آنکھیں بھی تیرے لیے خشوع کر کے نماز پڑھ رہی ہیں، اور اے اللہ میرا دماغ بھی سارا کا سارا تیری طرف متوجہ ہے، اے اللہ میری ہڈیاں بھی تیری طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھ رہی ہیں، اور میرے سارے جسم کے پٹھے اور اعصاب بھی تیرے لیے خشوع اختیار کیے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی نماز ہوا کرتی تھی۔ اور جس دل میں اللہ کا ڈر نہ ہو وہ اتنا برا دل ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی ایسے دل سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ فرمایا اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں ایسے علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو مجھے فائدہ نہ دے، ومن قلب لا یخشع، اور ایسے دل سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو تجھ سے ڈرنے والا نہ ہو۔ اب دوسری بات یہ سنیے کہ جس خشوع کی، عاجزی کی، انکساری کی ہم بات کر رہے ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ حضرت عمر بن عبسہ ایک صحابی تھے، مدینہ میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کرنے آئے، کافی باتیں آپ سے پوچھی، صحیح مسلم میں بڑی طویل حدیث آتی ہے، ان میں ایک سوال یہ کرتے ہیں کہ نماز اور وضو کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب بندہ وضو کرتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے، اس کے ہاتھوں کے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ بندہ وضو میں چہرہ دھوتا ہے، اللہ اس کے چہرے کے یعنی آنکھوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کانوں کا مسح کرتا ہے، اللہ کانوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ایسے لمبی حدیث ہے۔ پھر آگے یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر بندہ اس طرح صحیح طریقے سے وضو کر کے پھر نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور صرف 2 رکعتیں پڑھتا ہے، آگے الفاظ سنیے، وَفَرَّغَ قَلْبَهُ لِلَّهِ، اور دل کا سارا رخ صرف اللہ کی طرف متوجہ کر دیتا ہے، دل سارے کا سارا اللہ کی طرف لگا دیتا ہے، وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھتا ہے
اور 2 رکعتوں کے اندر دل سارے کا سارا اللہ کی طرف رکھتا ہے، اِلَّا انصَرَفَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، جب وہ نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اس کی حالت ایسے ہوتی ہے، گناہوں سے یوں پاک ہوتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو دنیا میں پیدا کیا ہے۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے۔ 2 رکعتیں انسان کا سب کچھ صفایا کر سکتی ہیں، لیکن پڑھے کیسے؟ وَفَرَّغَ قَلْبَهُ لِلَّهِ، دل صرف اللہ کی طرف لگا کر رکھے۔ ایسے ہی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ما من احد یتوضأ فیحسن الوضوء، کہ کوئی شخص بھی وضو کرتا ہے اچھی طرح سے سنت کے مطابق مکمل وضو کرتا ہے، ثم یقوم فیصلی رکعتین، پھر کھڑا ہوتا ہے 2 رکعتیں نماز پڑھتا ہے۔ آگے الفاظ سنیے گا، مقبلا بقلبہ ووجہہ علیہما الا وجبت لہ الجنہ، 2 رکعتیں ایسے پڑھتا ہے کہ چہرہ بالکل قبلے کی طرف اور دل بالکل اللہ کی طرف رکھتا ہے۔ جب 2 رکعتیں مکمل کرتا ہے اس کے لیے جنت اللہ واجب قرار دے دیتے ہیں۔ یہ ہے نماز میں توجہ رکھنے کی اہمیت اور اس کی فضیلت۔ اور جو شخص نماز شروع کرتا ہے اور نماز کا آغاز کرتے ہی پھر کہیں جا رہا ہے، کہیں گھوم رہا ہے، دیکھیے وہ کتنا بڑا بدقسمت انسان ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا یزال اللہ مقبلا علی العبد وهو فی صلاتہ، کہ جب بندہ نماز شروع کرتا ہے اللہ بندے کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اندازہ کیجئے اللہ عرش عظیم پر، ہم میں سے کوئی مسلمان، کوئی بندہ بھی جب نماز شروع کرتا ہے مقبلا علی العبد، اللہ اس بندے کی طرف توجہ کر لیتے ہیں۔ جتنی دیر وہ توجہ نماز کی طرف رکھتا ہے اللہ اس بندے کی طرف توجہ دیے رکھتے ہیں۔ ما لم یلتفت، جب تک یہ بندہ اپنی توجہ کو پھیر نہیں لیتا ہے اللہ بھی اس بندے کی طرف سے اپنی توجہ پھیرتا نہیں ہے۔ وَإِذَا الْتَفَتَ انصَرَفَ عَنْهُ، جیسے ہی یہ بندہ اپنی توجہ نماز سے ہٹاتا ہے اللہ بھی اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث ایسے ہی سنیے، حضرت حارث اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو 5 باتیں بتائیں، ان میں سے ایک بات یہ تھی، ان اللہ امرکم بالصلاۃ، کہ لوگوں اللہ کا حکم ہے تم نماز پڑھو، فاذا صلیتم فلا تلتفتوا، جب تم نماز پڑھا کرو تو اپنے جسم کو نہ تو کعبے سے دائیں بائیں کیا کرو اور نہ اپنی توجہ کو اللہ سے دائیں بائیں کیا کرو۔ کیوں؟ فإن اللہ ينصب وجهه لوجه عبده وهو في الصلاة، جتنی دیر بندہ نماز پڑھتا ہے اللہ اپنا چہرہ بندے کے چہرے کی طرف رخ کر لیتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ سنیے، سنن ابی داود میں، سنن ترمذی میں یہ حدیث آتی ہے، ينصب وجهه لوجه عبده، اللہ اپنے چہرے کا رخ بندے کے چہرے کی طرف کر لیتے ہیں۔ کب تک؟ ما لم یلتفت، جب تک یہ بندہ اپنی توجہ کو نماز سے ہٹا نہیں لیتا ہے۔ جب ہٹا لیتا ہے پھر اللہ بھی اس بندے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ایسے ہی فرمایا کرتے تھے کہ یاد رکھو، لیس لک من صلاتک الا ما عقلت منها، تمہیں نماز کا اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا تم نماز میں اپنی توجہ کو باقی رکھتے ہو۔ ایک مثال سے سمجھیں کہ نماز کے لیے توجہ کس قدر اہم اور ضروری ہوتی ہے۔ آپ کو ملک کا پرائم منسٹر اپنے دفتر میں بلاتا ہے، آپ اس کے سامنے بیٹھے ہیں، آپ اس کے سامنے بیٹھے ہیں،
وہ بالکل جب آپ دفتر میں داخل ہوئے وہ سارے کام چھوڑ کر آپ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. آپ وہاں بیٹھتے ہیں تو موبائل سے کھیلنے لگتے ہیں. کوئی دائیں بیٹھا ہے تو اس سے باتیں کرنے لگتے ہیں. کوئی بائیں بیٹھا ہے تو اس سے باتیں کرنے لگتے ہیں. ذرا بتائیے وہ پرائم منسٹر آپ کا کیا حال کرے گا؟ آپ کو دھکے دے کر دفتر سے نکلوائے گا کہ نہیں نکلوائے گا؟ اب اسی طرح دیکھیے کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اللہ نے دیکھا آپ نماز پڑھنے لگے ہیں، اللہ نے اپنا چہرہ آپ کی طرف متوجہ کر لیا ہے. اب اگر آپ نماز میں اپنا دھیان، اپنا رخ، اپنی توجہ اللہ کی طرف رکھتے ہیں، اللہ خوش ہوتا ہے، آپ کی طرف توجہ رکھتا ہے. لیکن اگر آپ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا دھیان، اپنی توجہ کبھی دوستوں کی طرف لے جاتے ہیں، کبھی رشتہ داروں کی طرف لے جاتے ہیں، کبھی دکان کی طرف لے جاتے ہیں، کبھی کاروبار کی طرف لے جاتے ہیں، تو بتائیے اللہ رب العالمین کے ہاں آپ کی اور آپ کی نماز کی کیا اہمیت ہوگی؟ اب اس مثال سے آپ سمجھ لیں کہ اللہ کو بھی پھر آپ کی نماز کی کوئی خاص ضرورت نہیں رہتی ہے. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان العبد لینصرف من صلاته، بندہ نماز پڑھ کر فارغ ہوتا ہے تو کوئی ایسا ہوتا ہے اسے صرف نماز کا 10واں حصہ ثواب ملتا ہے، کوئی ایسا ہوتا ہے اسے نماز کا صرف 9واں حصہ ثواب ملتا ہے، کوئی ایسا ہے اسے صرف 8واں 7واں 6واں، اور کئی صرف آدھی نماز کا ثواب لے کر اپنے گھروں کو جاتے ہیں. کہ جتنا انسان توجہ اور خشوع سے نماز پڑھے گا اتنا ہی اس کی نماز کا اجر اور ثواب اللہ کے ہاں بڑھتا چلا جاتا ہے. یہ نماز کی طرف توجہ ہوتی کیسے ہے؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ کیا اس کا علاج ہے کہ ہماری توجہ نماز کی طرف ہو جائے؟ یہ بات ہم کرتے ہیں، لیکن آپ کو میں چند اللہ والوں کی نمازوں کے کچھ واقعات سناتا ہوں کہ آپ یہ نہ کہیں کہ نہیں آج کے دور میں نبیوں اور صحابہ کے بعد تو ایسی نمازیں پڑھنا بڑا مشکل ہے. لیکن اپنے جیسے انسانوں کے واقعات سنیں کہ حضرت علی بن حسین زین العابدین رحمت اللہ علیہ، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جب وہ وضو کیا کرتے تھے تو ان کے چہرے کا رنگ بدلا ہوتا تھا. نماز میں نہیں، وضو کرتے تھے نماز سے پہلے تو وضو کے دوران ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا. ان کے گھر والوں نے پوچھا آپ کو ہوتا کیا ہے؟ اچھے خاصے ہم میں بیٹھے ہوتے ہیں، نماز کے لیے اٹھتے ہیں، وضو کرتے کرتے آپ کی حالت بدلی ہوتی ہے. تو ایک جملہ بولتے ہیں، فرماتے ہیں غور نہیں کیا کہ میں کس کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگا ہوں. تو کبھی ہم نے بھی سوچا ہے کہ اذان ہو رہی ہے، اذان کا بندہ جواب دے، اس وقت سے نماز کی تیاری ہوتی ہے. توجہ کیسے ہوتی ہے؟ اذان ہو، سنت کے مطابق بندہ اذان کا جواب دیتا ہے. اس کے بعد جب بندہ وضو کرنے لگتا ہے تو وضو میں غور کرے، جب ہاتھ دھوتا ہے تو بندہ توجہ کرے، بے دہانی میں وضو مت کیا کرے. جب آپ وضو میں اپنا چہرہ دھوتے ہیں تو غور کیا کریں اور اس بات کو یاد کیا کریں، ایمان تازہ ہوگا کہ چہرہ دھونے سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے اللہ چہرے کے، آنکھوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں چہرے کے گناہ وضو میں پانی کے قطروں کے ساتھ نیچے گر رہے ہوتے ہیں. اب جو وضو اس طرح ہوگا کہ چہرہ دھوئیں گے، آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ میری آنکھوں کے گناہ ان پانی کے قطروں سے نیچے گر رہے ہیں. جب آپ چہرے کے بعد اپنے ہاتھ دھوئیں گے، آپ یہ یاد کیا کریں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب بندہ ہاتھ دھوتا ہے پانی کے قطروں کے ساتھ ہاتھوں کے گناہ بھی نیچے گر رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی جب بندہ کلی کرتا ہے تو زبان کے گناہ اللہ معاف کرتا ہے. ایسے ہی جب بندہ کانوں کا مسح کرتا ہے
تو سماعت اور سننے والے گناہ وہ نیچے گر رہے ہوتے ہیں. ایسے جب بندہ وضو کرے گا اور اس کے بعد جب بندہ نماز پڑھنے جائے گا پھر اس کی نماز کی طرف توجہ باقی رہے گی. حضرت حاتم الاصم ایک بہت بڑے ولی ہیں. ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ اس امت کے حکیم لقمان ہیں، اتنی دانائی کی باتیں کیا کرتے تھے. حاتم الاصم سے پوچھا گیا کہ آپ اتنی اچھی نماز کیسے پڑھ لیتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ جب میں اذان سنتا ہوں اور وضو کرتا ہوں تو میں وضو بڑی توجہ سے مکمل سنت کے مطابق کرتا ہوں. پھر میں نماز پڑھنے والی جگہ پہ جاتا ہوں تو وہاں تھوڑی دیر ٹھہر کر میں اپنے حواس کو اپنے قابو میں کرتا ہوں کہ میں کیا کرنے لگا ہوں. کہتے ہیں پھر جب میں تکبیر کہہ کر نماز شروع کرتا ہوں تو میری سوچ یہ ہوتی ہے، ذرا اب دھیان سے سنیے گا، کہ جب میں نماز شروع کرتا ہوں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ کعبہ میرے سامنے ہے. میں یہ سوچتا ہوں کہ جنت میری دائیں طرف ہے. پھر یہ سوچتا ہوں کہ جہنم میری بائیں طرف ہے. ساتھ ہی یہ سوچتا ہوں کہ ملک الموت میرے پیچھے کھڑا ہے. اور جب نماز پڑھتا ہوں تو یہ سوچ کر نماز پڑھتا ہوں اپنی زندگی کی آخری نماز پڑھ رہا ہوں. تو اس طرح سے میں نماز پڑھتا ہوں تو میری توجہ نماز کے اندر باقی رہتی. یہ تو پرانے بزرگوں کی بات ہے. ہم ایک اپنے بزرگ کی بات بھی آپ کو سناتے ہیں. مولانا عبداللہ غزنوی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اہل حدیث عالم تھے. امرتسر کے اندر رہتے تھے. ایک دن وہاں عصر کی نماز پڑھا رہے تھے. صحن میں جماعت کھڑی تھی. بارش ہو گئی. بارش شروع ہوئی، تھوڑی دیر بعد بارش تیز ہو گئی تو جتنے مقتدی تھے سارے بھاگ گئے پیچھے سے. مولانا عبداللہ وہیں کھڑے نماز پڑھتے رہے. نماز جاری ہے. سلام پھیری تو اپنے ہاتھوں کو دیکھا کہ کیچڑ لگا ہوا ہے. تو پھر پتا چلا کہ بارش ہوئی ہے. جو پیچھے نماز پڑھنے والے تھے سلام پھیرنے کے بعد ان سے کہتے ہیں کہ آپ بارش میں نماز پڑھتے رہے؟ تو ان کے الفاظ سنیے، باراں شد واللہ عبداللہ را خبر نہ شد. بارش ہوئی ہے، اللہ کی قسم عبداللہ کو پتہ نہیں چلا کہ بارش ہوئی. یہ وہ بزرگ تھے کہ ان کے استاد سے شیخ الکل میاں سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، اور یہ استاد کیا کہتے ہیں کہ عبداللہ میرا شاگرد ہے، حدیث مجھ سے پڑھی ہے لیکن نماز پڑھنا مجھے سکھا کر گیا ہے. تو میرے بھائیوں، نماز ایسے پڑھی جائے تو پھر وہ نماز بنتی ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز روکتی ہے گناہ سے اور بے حیائی کے کاموں سے. ہماری حالت کیا ہے کہ نمازیں بھی چل رہی ہیں، فحاشی، بے حیائی، عریانی اور عیش و عشرت کے پروگرام بھی انسان کے دل و دماغ میں طاری ہیں، مسلط ہیں. پتہ ہے کہ ابھی نماز کے بعد میں نے جا کر یہ گناہ کا کام کرنا ہے. یہ کون سی نماز ہے؟ تو آخر میں صرف 2-3 باتیں عرض ہیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری نمازیں ایسے ہو جائیں تو سب سے پہلے رمضان میں یہ کام کیجئے کہ آپ جہاں بھی رہتے ہیں وہاں قاری صاحب سے نماز کے بارے میں 2 باتیں سیکھیے. نمبر 1، نماز کا مکمل طریقہ سنت کے مطابق ان سے پڑھیں بھی اور ان سے عملاً سیکھیں بھی. نماز خالی پڑھنے سے نہیں آتی ہے کہ یاد کر لی. آپ جانتے ہیں کہ جب نماز فرض ہوئی تھی، اللہ کے رسول علیہ السلام جب نماز کا فریضہ لے کر آئے تھے تو آسمان سے جبریل نازل ہوئے، اللہ کے نبی کو نماز پڑھ کر دکھائی تھی. 2 دن حضرت جبریل علیہ السلام آتے رہے
روزانہ 5 نمازیں اللہ کے رسول علیہ السلام کو پڑھ کر بتاتے رہے کہ ایسے نماز پڑھنی. اور اللہ کے نبی علیہ السلام کیسے نماز سکھاتے تھے؟ صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی ممبر پر کھڑے ہو گئے. ممبر پر کھڑے ہو کر اللہ کے رسول علیہ السلام نے نماز ادا کی، صحابہ کے سامنے پڑھ کر دکھائی، سجدہ نیچے کرتے تھے، اور بعد میں فرمایا کہ میں نے یہ کام اس لیے کیا ہے تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ میری نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے. تو قاری صاحب سے مسجد میں بیٹھیں، وقت لیں. اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ آج دین سکھانے والے ہر جگہ موجود ہیں اور میسر ہیں. ہمیں اپنی عبادتیں ٹھیک کرنے کا ٹائم نہیں ملتا ہے. تو قاری صاحب سے کہیں پہلے میری نماز سنیں، نماز کے الفاظ ٹھیک کریں، پھر اس کے ساتھ نماز ان سے کہیے کہ ہمیں پڑھا کر کھڑے کر کے عملاً دکھائیے قیام کیسے کرتے ہیں، رکوع کیسے کرتے ہیں، سجدے کیسے کرتے ہیں. ہمارے کتنے لوگ ہیں جن کو طریقہ نہیں آتا ہے کہ رکوع کیسے کرتے ہیں. نماز میں خشوع اور خضوع جو فرض اور لازم ہے، اس کا ایک معنی یہ ہے کہ رکوع ویسے کیا جائے جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام کیا کرتے تھے، کہ رکوع ایسے کرنا ہے بالکل کمر ہموار ہو، سیدھی ہو. سجدہ ایسے کرنا ہے کہ انسان کے اعضاء ساتھ اللہ کو سجدہ کر رہے ہوں. ایسے ہر رکن ویسے سیکھیں نماز کا جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام سکھایا اور پڑھایا کرتے تھے. ایک ہے نماز کا طریقہ سیکھنا. دوسرا یہ کریں کہ نماز میں جو آپ پڑھتے ہیں اس کا مطلب آپ کو آنا چاہیے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں. شروع سے آخر تک مکمل نماز کا طریقہ آپ کو آنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے یوناجی ربہ، اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے. جس بندے کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں پڑھ کیا رہا ہوں، اس کا مطلب کیا ہے، وہ اللہ سے کیا سرگوشیاں کرے گا. سرگوشی یہ ہے کہ آپ ہلکا ہلکا آہستہ آواز میں باتیں کسی کو سناتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں میں پڑھ کیا رہا ہوں، اس کا مطلب ہی نہیں آتا ہے. ہماری نماز میں خشوع کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ نماز میں خشوع پیدا کرنے کا سب سے ضروری طریقہ یہ ہے آپ کو نماز کا ترجمہ آنا چاہیے. اور نماز کا ترجمہ آنا چاہیے اس کے ساتھ 30ویں پارے میں آخری جتنی صورتیں آپ نمازوں میں پڑھتے ہیں ان صورتوں کا ترجمہ آپ کو قاری صاحب سے یاد کرنا چاہیے. پھر دیکھیے گا جب آپ نماز پڑھتے ہیں اس کے ترجمے پر غور کرتے ہیں، پھر پتہ چلے گا نماز میں توجہ کیسے ہوتی ہے. آپ حیران ہوں گے یہ حدیث سن کر. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے. حدیث کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ نماز شروع کرتا ہے اور سورہ فاتحہ کی یہ آیت پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، بندہ جیسے ہی یہ لفظ مکمل کرتا ہے اللہ اس کو جواب دیتے ہیں. ایک طرف بندہ بول رہا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ دوسری طرف اللہ اس کو جواب دیتے ہیں. یہ آیت پڑھنے پر حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے. یہ دیکھیے سرگوشی ہو رہی ہے. جب بندہ پڑھتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے. جب بندہ پڑھتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے. پھر جب بندہ یہ پڑھتا ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتے ہیں یہاں سے آدھا تمہارا ہے آدھا میرا ہے. اللہ کا آدھا کیا ہے؟ ایاک نعبد، کہ بندہ کہتا ہے اللہ عبادت ہم صرف تیری کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ تو میرے لیے ہے. آگے ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ بندے کے لیے ہے. اس کے بعد بندہ جب دعائیں پڑھتا ہے سورۃ فاتحہ سے تو اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ جو مجھ سے مانگ رہا ہے میں اس کو عطا کر رہا ہوں. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، میں نے آپ کو صرف ترجمہ سنایا ہے. تو اس لیے میرے بھائیو نماز کا ترجمہ سیکھیے.
نماز میں جو صورتیں پڑھتے ہیں ان کا ترجمہ سیکھیے۔ تیسرا کام ایک نماز میں یہ کرنا ہے کہ نماز میں جو ذکر، جو دعا جس مقام کے لیے ہے، اسی حالت میں مکمل پڑھ کر پھر دوسرا عمل شروع کرنا ہے۔ مثال کے طور پر رکوع کی دعا ہے، رکوع میں دعا مکمل پڑھنی ہے، مکمل پڑھ لی، پھر آپ نے کھڑا ہونا ہے۔ رکوع کے بعد جو دعا ہے وہ مکمل پڑھنی ہے، پھر مکمل پڑھ کے پھر سجدے میں جانا ہے۔ کئی لوگ ایسے کرتے ہیں کہ رکوع کی آدھی دعا رکوع میں پڑھی، آدھی اٹھ کر پڑھتے ہیں۔ رکوع کے بعد جو قومہ ہوتا ہے اس کا جو ذکر اور دعا ہے آدھی کھڑے ہو کر آدھی سجدے میں جھکتے ہوئے پڑھتے ہیں۔ تو یہ بھی بالکل خلاف سنت بھی ہے اور اطمینان اور سکون کے منافی بھی ہے۔ اس طرح سے جو نماز انسان سیکھ لیتا ہے، پڑھتا ہے اور اس کی پابندی کرتا ہے، اللہ سے بڑی امید ہے کہ ایسے بندے کی نماز ایک وقت آتا ہے اس حالت میں ہو جاتی ہے کہ جن کے لیے اللہ رب العالمین نے فلاح اور نجات کی ضمانت دی ہے، الذین ھم فی صلاتہم خاشعون، کہ میرے وہ مومن کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع، عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں توفیق دے، جو ہم سب نے بیان کیا، سنایا، اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔